السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں بیک آج کی خصوصی محفل میں، جو کہ فرینڈز آف اللہ کے نام سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات کو یہ ہمارا پروگرام اللہ کے ان ولیوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدے پیش کرنے کے لیے یہ 9 سے لے کر 11 بجے تک ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن آج کی خصوصی نشست ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم کو انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے۔ ابھی ہمارے مہمان مزید تشریف لائے اس محفل میں ان کا بھی آپ سے ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ملک پاکستان کے عظیم عالم دین، عظیم اسکالر اور مرکزی امیر جماعت اہل سنت پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، جن کو کافی آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، مختلف چینل پہ دیکھتے ہیں، چینل پہ بھی اور کافی دفعہ تشریف لائے، آج وہ پھر دوبارہ یہاں پہ تشریف لائے۔ آپ کو اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آج ہم سے خصوصی گفتگو سننے کی حضور امیر ملت کے حوالے سے آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ حضرت کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو کہ الحمدللہ نماز مغرب سے پہلے یہاں پر موجود تھے، حضرت علامہ محمد طاہر مغدادی صاحب، جو وہ بھی تشریف لائے اور پہلی مرتبہ غالب امت چینل پہ تشریف لائے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور نماز مغرب سے پہلے قبلہ پیر صاحب جو ہیں اپنے جد امجد کی بات کر رہے تھے، انہی سے دوبارہ واپس ہم جائیں گے کہ جب آپ حضرت بابا جی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو جو فیضان ملا، اور یہ جو 7 سال کی عمر نے آپ نے جو ہے قرآن پاک حفظ کیا، اور 14 سال کی عمر میں اتنے علوم کا حاصل کرنا یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ھذا من فضل ربی ہے۔ اور جن لوگوں سے اللہ نے اپنے دین کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کام لینا ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بچپن سے ہی اعلیٰ کوالٹی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ہیں، ان پر گفتگو کر رہے ہیں حضرت صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی۔ بات جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے پھر آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں گزارش کر رہا تھا کہ حضرت قبلہ عالم جب بابا جی فقیر محمد صاحب چوراہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بابا جی فقیر محمد صاحب نے اسی وقت آپ کو اپنی دستار سے خلافت و اجازت سے نوازا، اور جب دیگر احباب نے اس وقت یہ اس بات پر شور مچایا کہ یہ ابھی آئے ہیں اور ان کو خلافت مل گئی اور ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا یہاں خدمات سے انجام دیتے ہوئے، تو اس وقت بابا جی فقیر محمد صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ میں عرض کر رہا تھا کہ بابا جی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ماں کچھ نہیں کیتا، جماعت علی دیا بھی ساتھ لے کے آیا تھا اور بتی بھی اس میں موجود تھی، تیل بھی اس میں موجود تھا، دیا سلائی بھی وہ ساتھ لے کے آیا، ماں تو صرف روشن کیتا ہے، اور میں جب آپ کے پاس سب کچھ ہوگا تو میں اس وقت روشن کروں گا۔ اور حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے پھر اس کے بعد دینی خدمات کے حوالے سے پورے بر صغیر کا دورہ فرمایا، اور آپ کی وفات ہوتی ہے 1951 میں، 1834 میں آپ کی ولادت، اور 1900 میں تقریباً 117 سال آپ کی عمر، 17-18 سال آپ کی عمر بنتی ہے، لیکن اس میں سے 10 سال آپ کے ایک خلیفہ تھے حامد حسن قادری صاحب، وہ بیمار تھے اور علیل تھے۔ حضرت قبلہ عالم لاہور میں تشریف فرما تھے، کچھ احباب آپ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا کہ بھائی دعا کریں سارے، حامد حسن قادری صاحب اس وقت بیمار ہیں۔ پھر آپ نے دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ پاک عرض کی کہ یا اللہ میری عمر میں سے 10 سال حامد حسن قادری صاحب کو عطا فرما دے، کیونکہ وہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا، ٹھیک 10 سال کے بعد اسی ٹائم پہ حامد حسن قادری صاحب کی وفات ہوئی۔ تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے پورے بر صغیر میں جگہ جگہ جا کر دورے کیے، اور آپ نے خدمت دین کے حوالے سے وہ خدمات سے انجام دی کہ جن کو تاریخ جو ہے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، چونکہ اس دور میں قاضی صاحب یہ وسائل اور ذرائع نہیں تھے جو آج وسائل اور ذرائع ہیں، تو ایسے دور میں حضرت امیر ملت نے پیدل سفر کیے اور ان علاقوں میں جا کے آپ نے 72 حج کیے، سبحان اللہ، 72 حج کیے، اور مدینہ منورہ سے آپ کا شغف اور لگاؤ اور محبت اس قدر تھی کہ اگر کسی کے زبان پہ مدینہ منورہ کا نام آ گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ایک مرتبہ لاہور کا واقعہ ہے، آپ مسجد پٹولیاں لاہور میں تشریف فرما تھے اور بخار کی حالت میں تھے، 6 مہینے کے دورے سے واپس آئے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب اب کے جو خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا بخار نہیں اترا، 2 دن گزر گئے ہیں، اگر کسی نعت خان کو تلاش کر کے لائیں
جو آپ کی بارگاہ میں نعت پیش کرے تو آپ کا بخار اتر جائے گا. کیا کہنے. تو اسی وقت حافظ صاحب پیلی بیتی والے حاضر ہو گئے تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ حافظ صاحب جڑی کوئی نوی نعت لکھی ہو سنائے. حافظ صاحب نے اپنی کتاب کھولی اور حافظ صاحب نے نعت شروع کی کہ ظاہروں کی بھیڑ ہو آقا روضہ تیرا ہو پر میں نہ ہوں وائنا کامی کے خلق خدا ہو پر میں نہ ہوں وائنا کامی کے خلق خدا ہو پر میں نہ ہوں. ہم سب نے اگلا مصرع پڑھا صدقے اس روضہ کے کہ جس پر سر سے دل سے اور جہاں سے ایک جہاں ایک خلق ایک عالم فدا ہو پر میں نہ ہوں. آپ نے رضائی اتار دی, اٹھ کے بیٹھ گئے. حافظ صاحب نے اگلا مصرع پڑھا کہ زندگی سے اس گھڑی ہے موت بہتر کہ جس گھڑی قافلے ملک عرب کو جا رہے ہو پر میں نہ ہوں اور میں وہاں ہوں وہ وہاں ہو یا نہ ہو پر یہ نہ ہو کہ شاہ کے دربار میں چرچا میرا ہو پر میں نہ ہوں شاہ کے دربار میں چرچا میرا ہو پر میں نہ ہوں. آپ اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا آپ اٹھے کھڑے ہو گئے. جی حضور. فرمایا سامان بن لا تیاری کر لا مدینہ منورہ چلے. خادم نے عرض کی حضور طبیعت ٹھیک نہیں, بخار کی حالت ہے, آرام کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا نہیں بھائی ہونی چل رہا ہے. اس نے پھر عرض کی کہ جناب تہاڈی طبیعت ہے کہ ادھروں پیسے ہوندے ادھروں خرچ کر دیں دیو, جمع تے ہون نہیں دیندے تے میرے کول اننے پیسے کوئی نہیں کہ راہ دا خرچہ پورا ہو سکے. آپ نے فرمایا کہ پلے خرچ نہیں بن دے پنچھی تے درویش او جنہاں نو تقوی رب دا انہاں نو رزقاں دے. آپ نے فرمایا بھائی یہیں سے چل رہا ہے. آپ وہیں سے تیاری فرما کے تشریف لے گئے, بمبئی پہنچے تو بمبئی میں نورانی سیٹھ تھا ایک آپ کا مرید تھا, اس کے جہاز سے بحری وہ جہاز جو ہے وہ غرق ہو رہے تھے تو اس نے منت مانی 6 لاکھ روپیہ. اس دور میں قاری صاحب 6 لاکھ روپیہ اس نے منت مانی. آج تو اربوں کے حساب سے یا کروڑوں کے حساب سے بنتی ہے. تو اس نے منت مانی کہ میرے یہ جہاز اگر صحیح سلامت اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو میں اپنے قبلہ عالم کی یہ نظر پیش کروں گا. جیسے ہی آپ پہنچے اس کا کام ہو چکا ہوا تھا تو وہ 6 لاکھ روپیہ لے کے حاضر ہو گیا. آپ نے فرمایا بوٹیا جی حضور. فرمایا تو آنا سا پیسے کو نہیں سامان کو نہیں. فرمایا یہ لو بھائی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو شخص مجھ پر توکل کر لیتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں پس میں اس کے لیے کافی ہوں. تو قاری صاحب میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اتنی عمر جو ہوئی ہے اس میں پیر سید ولی محمد شاہ صاحب کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی. پیر سید ولی محمد شاہ صاحب آپ کے آخری خلیفہ ہیں, چادر والی سرکار ملتان شریف والے, بہت بڑے ولی ہوئے ہیں. اور آخری خلیفہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے جماعت علی تجھے دنیا میں بھیجا تھا کیا کر کے آیا. تو آپ فرماتے ہیں میں ولی محمد کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا, یا اللہ اس کو تیرا بندہ بنا کے لایا, یا اللہ اس کو تیرا بندہ بنا کے لایا. وہ پیر ولی محمد شاہ صاحب فنا فی الشیخ تھے, فنا فی الشیخ. تو وہ پیر ولی محمد شاہ صاحب کو حضرت قبلہ عالم کا تار ملا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور ولی محمد سے کہو کہ وہ دعا کرے. ولی محمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ تار ملا تو میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا جی شہباز میں, ہندوستان میں شہباز میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا. تو لوگ دور دور سے آتے تھے جی کہ اچھی باتیں کرتے ہیں تو دور دور سے لوگ آ کے جمعے میں شامل ہوتے. وہ کہتے کہ جب میں جمعے کے لیے گیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی میں نے ایک دعا کرنی ہے تم وعدہ کرو کہ آمین کہو گے. تو لوگ خود بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے سوچا جی اچھی باتیں کرتے ہیں
کوئی اچھی بات کرے گا, اچھی دعا کرے گا, ہم آمین کہیں گے. لوگوں نے وعدہ کر لیا, میں نے جی دوسری مرتبہ بھی وعدہ لے لیا, پھر میں نے تیسری مرتبہ بھی وعدہ لے لیا. وہ کہتے ہیں جی, خود ہی بیان کرتے ہیں, میرے پاس ریکارڈنگ میں موجود ہے, کہتے ہیں جی کہ میں نے دعا کیا کی جی. میں کہ جناب کیا دعا کی جی؟ میرا ایک بیٹا ہوگا جی, 14 سال اس کی عمر ہوئے, تو میں نے یہ دعا کی, یا اللہ میرے بیٹے کی صحت اور باقی عمر میرے قبلہ کو عطا فرما. میرے بیٹے کی صحت اور باقی عمر میرے شیخ سے مفنا فی شیخ سے انپا. تو 2-3 دن کے بعد حضرت قبلہ عالم کا تار چلا گیا کہ ولی محمد سے کو بتاؤ انپا کہ میری طبیعت ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس علاقے میں گئے, شہباز کے علاقے میں, تو لوگوں نے بتا دیا جی ولی محمد نے یہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں بس پھر کیا تھا, قبلہ نے مجھے اٹھا کے سینے سے لگا لیا, اٹھا کے سینے سے لگا لیا. آپ کہتے ہیں جی بس تحت الثری سے لے کے عرش اولا تک ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی, ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی. پیر ولی محمد شاہ صاحب. تو اس طرح سے حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے قاری صاحب 120 خلفاء, جن میں پیر سید ولایت علی شاہ صاحب گجرات والے بھی آپ کے خلیفہ ہیں. تو 120 خلفاء ہیں حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے, اور ان کے آگے لاکھوں لاکھوں مریدین ہیں. تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے سمجھ رہے کہ 100 سال سے زیادہ عمر جو ہے وہ دین کی تبلیغ اور اشاعت اور جناب اپنا ترویج و اشاعت میں گزاری حضرت قبلہ عالم امیر ملت. حضرت مزید آپ سے گفتگو سنیں کہ آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے, تاریخ پاکستان سے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں. میں ابھی کیونکہ قبلہ مفتی صاحب کو ہم نے سننے ہیں اور آخر تک سننے ہیں, اس لیے میں علامہ طاہر بغدادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف فرمائیں. آج کی نشست کے حوالے سے وہ اپنا خصوصی پیغام لے کر آئیں, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں امہ چینل کے جملہ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس وقت کی آواز کو سمجھا اور آج اس عظیم المرتبت ہستی کے بارے میں یہاں پروگرام ارینج کیا اور اس شریف کی تقریب سعید انعقاد کیا گیا. قبلہ قاری صاحب دیکھیے, ہم جب کسی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو شخصیت کے کچھ پہلو ہوتے ہیں. بہت اچھا. کچھ پہلو ایسے ہیں کچھ نمایاں نہیں ہوتے, مگر قبلہ عالم امیر ملت پیر سے جماعت علی شاہ محدثی علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ, آپ کے وجود مسعود سے اللہ رب العزت نے ایسا کام لیا کہ حضور کی امت کا یہ ایسا عظیم المرتبت انسان. سبحان. دیکھیے, اگر آپ دیکھیے خانقاہی پہلو کو دیکھیے, جیسے حضور قبلہ عالم کے پیارے شہزادے حضور مہر الملت فرما رہے تھے کہ 120 آپ کے خلفاء. دیکھیے 120 خلفاء ہوں, اور اس کے علاوہ یہ آپ کا خاندانی ایک ایسا سلسلہ تھا, خانقاہی سلسلہ, کہ خان مریدین کو بھی دیکھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی حوالے سے آپ جہاں تشریف لے جاتے اور کہتے بھئی آپ اعلان کرو, جتنا تم سب اکٹھے مل کے کرو گو امیر ملت اکیلا کرے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. انجمن حمایت اسلام کو دیکھیے, انجمن حمایت اسلام کو دیکھیے, تحریک علی گڑھ کو دیکھیے, تحریک خلافت کو دیکھیے. وہ کون سی تحریک ہے جب آپ حیات تھے اور آپ کے دور میں شروع ہوئی اور جس میں آپ صف اول میں نظر نہ آئے؟ ہر تحریک میں, تحریک خلافت میں جب آپ نے اپنا تاریخی کردار ادا کیا تو وہاں مولانا شوکت علی اور محمد علی جوہر وہ موجود تھے, انہوں نے اس وقت آپ کو امیر ملت کا ٹائٹل دیا. کہ حقیقت میں آپ کو اللہ نے وہ منصب دیا ہے, نہ صرف بلکہ دیا نہیں, آپ نے اس کو نبھایا بھی ہے. ملت کے امیر آپ ہی جچتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے جب آپ کو یہ ٹائٹل دیا گیا, اس سے پہلے بھی آپ اس معاملے میں بہت آگے تھے. اور پھر احباب ذی وقار دیکھیے قاری صاحب, پیر ہو کر آپ اس طرح میدان میں اترے, نہ صرف خود, اپنی اولاد, اپنے پوتے, اپنے صاحبزادگاں, اپنے جملہ خلفاء سب کو لے کر اترے. تاریخی واقعہ ہے, جب سیالکوٹ کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ختم نبوت کے حوالے سے اس نے اٹیک کیا اور وہ وہاں آیا, تو اس وقت آپ کی ذات مبارکہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. آپ علیل تھے, نارووال کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کا جو معاملہ بڑھنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لے چلو وہاں پر. تو کہا گیا حضور آپ تو بیمار ہیں. فرمایا تو اس وقت حضور قبلہ پیر صاحب کے جد آپ کے والد گرامی پیر سے اختر حسین شاہ صاحب تشریف فرماتے, عرض کی حضور آپ تو علیل ہیں. تو فرمایا نہیں, میری چارپائی اٹھا کے لے چلو. فرمایا کہ اس لیے احباب ذی وقار دیکھیے قاری صاحب, تو یہ منصب, یہ مقام و مرتبہ, یہ میں نے ختم نبوت کی بات کی, تحریک پاکستان کی بات کریں. آج امت مسلمہ میں 56 ممالک ہیں, لیکن پاکستان امت مسلمہ کا واحد اسلامک پاور ہے.
صحیح. لیکن اس کو بناتے ہوئے جس طرح آپ نے اپنا عظیم کردار ادا کیا، اگر آپ اس کو دیکھیے تو دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح پر دیکھیے اس وقت وہ لیڈ کر رہے تھے اور ان کو پوری طرح سے قبلہ عالم پیر جماعت علی شاہ امیر ملت سپورٹ کر رہے تھے. اور آپ نے فرمایا لوگوں نے محمد علی جناح کو کہا، مرتد بھی کہا، یہ تاریخ کی بات ہے، سب کے سامنے آیا ہے، کسی نے کافر اعظم بھی کہا، کسی نے کیا کچھ کہا. اس وقت آپ پر جب اٹیک ہوا تو حیدرآباد دکن میں قائد اعظم محمد علی جناح موجود تھے، تو سری نگر میں قبلہ عالم موجود تھے اپنے مریدین کے ہاں، جمع غفیر کے ہاں. آپ نے وہاں سے 4 چیزیں تحفے کے طور پر بھیجی. یہ بڑی تاریخی بات ہے. اب آپ ذی وقار دیکھیے، میں اپنے ناظرین کو یہ بات آج عرض کرنا دینا چاہتا ہوں کہ آج امہ چینل پہ جس عظیم المرتبت ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ معمولی ہستی نہیں، یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ اس وقت تحریک پاکستان کے قائد محمد علی جناح کو آپ نے قرآن مجید کا نسخہ، ایک کشمیری شال، ایک تسبیح اور ایک مسلح آپ نے بھیجا، اور 4 آپ نے خط بھیجا اور کہا کہ آپ گھبرائیں نہ، یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت یہ 4 تحفے لے کر قائد اعظم محمد علی جناح نے پتہ کیا کہا، کہنے لگے کہ عظیم المرتبت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ نے میرے لیے یہ جو تحفے بھیجے ہیں، اور ساتھ وہ خط لکھا انگلش میں اور ساتھ اس کا ترجمہ کروا کے بھجوایا، کہا کہ آپ نے تحفہ بھیجا، یہ محبت کی علامت ہے. اور آپ نے قرآن، آپ نے مسلح بھیجا ہے، یہ اس لیے بھیجا ہے کہ یقیناً میں مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہوں آپ کے زیر سایہ، تو ایک قائد مسلمانوں کے قائد کو ایک نمازی بھی ہونا چاہیے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حضور 5 گانہ نماز ادا کرتا رہوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا عرض کیا، حضور آپ نے میرے لیے یہ جو تسبیح بھیجی ہے، ہر نماز کے بعد اس تسبیح پہ تاجدار کائنات پر درود و سلام پڑھوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر آپ نے کہا کہ امیر ملت آپ نے میرے لیے یہ جو تسبیح بھیجی ہے، قرآن مجید بھیجا ہے، اور میں یقیناً اپنے آپ کو اگر قائد کہتا ہوں اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے تو میں نے ٹرانسلیشن منگوا لی ہے، اور انشاءاللہ میں قرآن مجید کو انگلش ترجمے کے ساتھ اچھے طریقے سے اب پڑھنا شروع کر دوں گا. اللہ جب یہ باتیں قبلہ عالم نے سنی، جب اور فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مرتد ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، میں امیر ملت علی کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی عزت کی قسم محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے. اللہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ محمد علی جناح کا سینہ کتنا ٹھنڈا ہوا ہوگا. پھر وہ بالکل کھل کے سامنے آئے اور پھر آپ کے سامنے تاریخ نے دیکھا کہ تاریخ نے دیکھا کہ محمد علی جناح نے کس طرح آگے بڑھ کے کردار ادا کیا اور اللہ نے امت مسلمہ کو پاکستان کا عظیم تحفہ دیا. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے یہ پیغام یہاں پہ پہنچایا، 17 سال کی عمر میں اگر علی پور شریف سے ایک سید زادہ یہاں آتا ہے، 17 سال کی عمر میں 1976 کی بات ہے، اور 40 سال لگ بھگ گزرنے کو ہے، یہ وہ شہزادہ یہاں تشریف فرما ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب کے یہ نور نظر، ان کی زبان سے روح امیر ملت بولتی ہے، میری مراد پیر منور حسین شاہ جماعتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ شمع جو آپ نے جلائی تھی، آج اس سرزمین کے اندر بھی سینکڑوں علماء اور مشائخ قبلہ پیر منور حسین جماعتی یہاں لے کر آئے ہیں. اگر یہ سرزمین آج سجدوں سے آباد ہے، درود و سلام سے آباد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آستانہ عالیہ امیر ملت کا فیض ہے. اور دعا یہ ہے کہ خالق کائنات اس عظیم شہزادے کو اسی طرح آباد رکھے، اور اسی طرح یہ روئے زمین پر نہ صرف سلسلہ قادریہ کی بلکہ جملہ سلاسل کی اور امت مسلمہ کی عظیم تبلیغ کرتے رہیں. اللہ رب العزت امہ چینل کو اور جملہ ناظرین کو اس آستانے کا عظیم فیض عطا فرمائے. دعا یہی ہے کہ اللہ امیر ملت کا فیض تا عبدالآباد ہمیشہ قائم و دائم رکھے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا الحمدللہ بہت پیارے انداز میں اور تاریخی حوالے سے جو آپ نے حضور امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا. یقیناً ان کی سا ہے، اور آپ کی جو سخاوت ہے وہ تو الحمدللہ پوری دنیا میں مشہور ہے. جو ہم نے سنا ہے کہ سادات جو ہیں الحمدللہ ان میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہوں کہ حسن کے بھی پیکر ہوتے ہیں،
सखावत के भी बादशाह होते और इल्म के भी मैदान। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की शख्सी में नज़र आते हैं, और आगे आपके जो जानशीन हैं, आपकी जो औलाद है, उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और हमें खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आस्थाने जिनकी आगे औलाद दीन का काम, बिल्कुल जैसा हज़रत ने सही फरमाया कि बरतानिया की सरजमीन हो, यूरोप की कोई सरजमीन हो, यहाँ पे कोई भी तारीख जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के हवाले से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के हवाले से जो भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम होते हैं, किबला पीर साहब उसमें सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। हम सब हज़रत के लिए दुआ गो हैं अल्लाह ताला की बारगाह में। अल्लाह ताला आपको मेरा खिदर अता फरमाए, जिस अंदाज से आप दीन की खिदमत और यहाँ पे बरतानिया के मुसलमानों को एक बेहतरीन गाइडलाइन आप दे रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन किराम, अभी हम चलेंगे, हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब, जो कि अमीर जमात अहले सुन्नत है पंजाब के। यहाँ उम्मत चैनल आपका अपना चैनल फैज़ हम, जहाँ भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, करम फरमाते हैं, यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। आपसे भी इंशाअल्लाह हम बात सुनेंगे। और अल्लामा फ़रोग़ क़ाज़ी साहब जब वो भी हमारे मेहमान तशरीफ़ लाएँ तो वो भी इंशाअल्लाह अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ लाएंगे, तो उनसे भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू सुनेंगे। तो मैं किबला मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ। हुजूर, आज जो हम यहाँ हुजूर अमीर मिल्लत का जिक्र सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, और किबला पीर साहब ने, हज़रत ने बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ गुफ्तगू फरमाई, लेकिन हम आपसे एक वली का मकाम, वली की शान, और उनको अल्लाह पाक ने ये जो कुरान पाक में ला खौफुन अलैहिम, फिर आगे उनकी ईमान की तक़वी की बात की, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। और दौर हाज़िर में जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आस्थाने हैं पाकिस्तान में, उनका क्या किरदार है और हमें क्या करना चाहिए। अहले सुन्नत में बहुत सारे इस वक्त जो मुश्किलात हैं, उनका हल आपकी नज़र में क्या है, वो भी आपसे हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं शान औलिया जो हैं, अल्लाह के कुरान में जो बयान है, जो हुजूर उनकी शान अज़मत बयान फरमाए, वो भी आप पेश करेंगे। बिलखुसूस हुजूर अमीर मिल्लत के हवाले से खूबसूरत यादें आपके पास हैं, वो चाहूँगा हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलाह के बाद सबसे पहले तो मैं कारी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हसीन उन्वान पर आपने मुझे इजहार ख्याल का मौका अता फरमाया है। आप और आपके चैनल की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिनकी किस्मत में हर जुमरात को अल्लाह वालों की याद की महफिल आती है। और आज भी उसी सिलसिले में हुजूर अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की महफिल इस हिस्से में आई है, इस पर आपको मुबारक। और मेरे लिए खुशी के लम्हात ये हैं, एक तो मैं जिस शख्सियत का जिक्र करने लगा हूँ, बिला शक व शुबा उनके जिक्र करने और सुनने वालों सब पर अल्लाह की रहमतें बरस रही है। दूसरी मेरी खुशकिस्मती ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं हुजूर अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन और आपके फैज़ान के कासिम और अहले सुन्नत के उलमा और मशाइख में महबूब तरीन शख्सियत के मालिक मेहरुल मिल्लत हज़रत किबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती दामत बरकातुहुल आलिया, आपने जो मुझे हुक्म फरमाया उस पर आने से पहले मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका ताल्लुक़ है रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के ख़ानदान से। क्या कहने, मैं ये समझता हूँ कि ये निस्बत और ये इज़्ज़त तमाम इज़्ज़तों और अज़मतों से बड़ी अज़मत है। इस पर मैं सबसे पहले तो हवाला देना चाहूँगा हज़रत इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। हज़रत इमाम शारानी मौला अली की औलाद में से हैं, लेकिन सैयद नहीं हैं, क्योंकि मौला अली की औलाद में वो सादात हैं जो सैयदा ज़हरा पाक की औलाद में से हैं। और मैं आपके चैनल की विसातत से ये भी कहूँगा कि जो सैयद नहीं हैं वो सैयद बनकर अपने आप को ज़िल्लत और लानत में गिरफ्तार न करवाएं, बल्कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की औलाद की नौकरी करके नबी पाक से वफा का रिश्ता निभाते हुए इज्जत पाएं। हज़रत इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मैं हवाला पेश करने लगा हूँ, ये इतना अजीमुल मर्तबत शख्सियत के मालिक हैं, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बारगाह में इतना मुकर्रब थे
کہ انہوں نے 8 ساتھیوں کے ساتھ مل کے رسول کرم سے بخاری شریف پڑھی ہے، سبحان اللہ، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات بارگاہ میں ان کے مقرب ہونے کا یہ عالم تھا۔ یہ کہتے ہیں میں مصر میں ہوتا تھا اور رسول اللہ علیہ السلام گنبد خضرا میں، تو میں مصر سے بیٹھا سرکار کی چوکھٹ کو بھی چومتا رہتا اور نبی پاک علیہ السلام سے مسائل بھی پوچھتا رہتا۔ تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ کتنا بڑی شخصیت ہے۔ حضرت امام شعرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باقی حضور کی امت کے افراد جو مجاہدے کر کے، ریاضتیں کر کے اور طرح طرح کے نیک کام کر کے اور اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کے جو مقام حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ کی اولاد کو، کہ کسی بھی فرد کو پیدا ہوتے ہی جب وہ ماں کی گود میں آتا ہے تو سیدہ زہرا کا صدقہ اسے وہ سارے مقام اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا تعلق اس خاندان سے ہے جو ماں کے پیٹ سے آتے ہی وہ تمام مقامات جو لوگوں کو چلوں سے حاصل ہوتے ہیں ان کو نسبت زہرا سے اللہ فضل فرماتے ہوئے عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا حوالہ میں دینا چاہوں گا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا، انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ولایت کے قاسم ہیں، علم کے قاسم بھی مولا علی ہیں، ولایت کے قاسم بھی مولا علی ہیں۔ اور یہ صرف تاجدار گولڈا نے لکھا بلکہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو نقش بندی ہیں، مجددی ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پوری مخلوق میں جب بھی کوئی ولی بنا ہے وہ مولا کائنات کی توجہ سے بنا ہے۔ تو مولا کائنات ولایت کے قاسم ہیں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ولایت کا لنگر سب کو مولا کائنات دیتے ہیں، لیکن سیدوں کو زیادہ حصہ ملتا ہے کیونکہ ان کا خونی رشتہ ہے مولا علی۔ تو حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خاندان رسول سے ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ سیدہ زہرا کی اولاد اور اولاد مولا مرتضی ہونا یہ وہ فضیلت ہے کہ باقی کسی حوالے سے کوئی اس فضیلت کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ بھی ساتھ دیتا چلوں۔ عظمت اہل بیت اور عظمت سادات پر جب بھی گفتگو ہو تو پھر بڑی ضرورت پڑتی ہے حوالوں کی اور کچھ یاد کرانے کی، حالانکہ جو رسول اللہ علیہ السلام کا امتی ہے اسے اس بات کا احساس کرنا چاہیے اگر وہ اپنے استاد کے بیٹے کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ وہ استاد کا بیٹا ہے، اگر وہ اپنے مرشد کے بیٹے کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ وہ مرشد کا بیٹا ہے، تو آل رسول کی اس لیے عزت کر لے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ اور یہ جتنی اولاد رسول ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے ہیں اور یہ نسب پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ اور مجھے امام شعرانی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ یاد آیا، آپ فرماتے ہیں اگر کافی سارے بندے بیٹھے ہوں اور ان میں ایک سید ہو، میں نہیں جانتا کہ وہ سید ہے یا نہیں، وہ گفتگو کرے گا میں پہچان لوں گا یہ سید ہے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کیا مسلمان ہوں، جانتا ہوں محمد عربی کے انداز گفتگو کیا تھا، لہجہ کیا تھا، نبی پاک کی آل کے لہجے میں رسول اللہ علیہ السلام کے لہجے کی خوشبو نظر آئے۔ تو ولایت کے قاسم مولا علی ہیں اور مولا کائنات سے ولایت ملی ہے کائنات کو اور مولا کائنات سے لنگر ملا ہے۔ تو حضرت امیر ملت یہ شہزادے ہیں حضور مولا کائنات کے۔ اور دوسری بات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں حصہ زیادہ ملتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اس حوالے سے بھی ان کا ڈبل حصہ بنتا ہے۔ آئیے اور ایک بات عرض کروں، ان کا تعلق ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں اللہ نے نسبتوں کا حیا عطا کیا۔ حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ میں مرید ہوں، تو یہ ایک عجیب دلچسپ سی بات ہے کہ بیٹا ہو مولا علی کا اور مرید ہو صدیق اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ میسج بھی جاتا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جو مولا علی سے صحیح معنی میں محبت کرتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دل سے محبت کرتے ہیں، اور جو سیدنا صدیق اکبر سے دل سے محبت کرتے ہیں وہ حضور مولا کائنات سے بھی دل سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں قاری صاحب آپ کے چینل کے والے سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، مولا کائنات اور سیدنا صدیق اکبر کی محبتیں یہ جدا جدا نہیں ہیں، بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ مولا علی کے امام کو صدیق اکبر کہتے ہیں اور صدیق اکبر کے مولا کو مولا علی کہتے ہیں۔ تو یہ جو محبتوں کا رشتہ ہے اور یہ سلسلے یہی ادب کا درس دیتے ہیں۔ ہم حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ان کا آپ علم دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مولا کائنات کی اولاد ہے، ان کی ولایت دیکھیں، ان کی سخاوت دیکھیں،
میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سید ہو اور سخی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا سکتا جی، اور بالکل علماء صحیح۔ نے سید پر، لغوی علماء نے لکھا ہے سید کہتے کسے ہیں؟ کہا سید اسے کہتے ہیں کہ مشکلات کے وقت میں لوگ اس کے پاس آئیں اور ان کا دکھ سکھ میں بدل جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ میں اگر حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ۔ کی ذات گرامی کو دیکھوں تو وہ کون سی تحریک ہے کہ جس تحریک میں کوئی مشکل پڑی ہو اور مشکل کشا کا بیٹا اس تحریک کے لیے قائد بن کے اور مشکل کشا بن کے نہ آیا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں بہت سی باتیں عرض کر سکتا ہوں۔ مساجد دیکھ لیں، مدارس دیکھ لیں، اور ابھی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ پیر سید ولی محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر کیا تو میری طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں بھی ان کا ذکر بسم کروں۔ اللہ، بسم میں اللہ۔ خیر المعاد ملتان شریف میں پڑھتا تھا، جی۔ ان کو یہ سخاوت خاندانی طور پر اور امیر ملت سے وراثت میں ملی تھی۔ اللہ۔ قاری صاحب میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہر دن کسی نہ کسی مدرسے کے طلباء کے لیے وقت کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ صبح کو وہاں سے فروٹوں کا ٹرک لیتے، آ کے طلباء کو بانٹتے، ان کی خدمت کرتے اور طلباء کو کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو خدمات ہیں وہ کسی ایک محفل میں تو سمونے کے قابل ہی نہیں ہیں، انشاءاللہ اور بھی نہ بھی کسی ایک کریں گے۔ محفل میں ان کا ذکر ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ۔ میں اتنا ضرور کہوں گا اور اس جملے پر اپنی گفتگو کو اب روکنے لگا ہوں، آگے پھر مزید باتیں کریں گے جو عنوان آپ نے کہا تھا۔ جی۔ میں بلا خوف تردید اور انشراح صدر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، سیرت اور صورت کا جو اپنے دور کا علی تھا وہی جماعت علی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، مرحبا حضرات۔ آپ نے قبلہ مفتی صاحب سے خوبصورت الحمدللہ علمی صدلاک صاحب اپنی گفتگو سنی آپ کی، اور بہت ہی پیارے انداز میں امیر ملت کی بارگاہ میں آج جو خراج تحسین پیش کی ہے۔ ہمارا سلسلہ کال کا جو ہے وہ بھی شامل ہے، اس حوالے سے آپ لوگ کال کریں گے کہ آج امیر ملت کی بارگاہ سے آپ دعائیں لینے کے لیے، خیرات لینے کے لیے کال کریں گے۔ کافی دیر سے ہماری سسٹر نے فرانس سے کال کی ہے، ہولڈ پر ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پر نور کے اوپر درود و سلام کے ہدیہ کے بعد آل رسول کے خدمت اقدس میں بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی روحانی طور پر انسان کو تجلی بخشتا ہے۔ بس میں نے ایک دعا کے لیے ہی حاضری دینے کے لیے میں نے اپنی کال ملائی ہے، اور قرآن پاک میں ہدیہ دینا چاہتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ قبلہ صاحب دعا میں اس کو ضرور شامل کریں۔ انشاءاللہ۔ اور میں بات کر سکتی ہوں؟ جی بات کریں، پیر صاحب سن رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو حضور آپ کی ماشاءاللہ اس قدر روحانی کیفیت میں آپ نے مبتلا کر دیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے مدینہ شریف میں ہی بیٹھے ہیں سبحان ماشاءاللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور میں چاہوں گی کہ میں نے آج منزلوں سے قرآن پاک ختم کیا ہے، جو کہ حضرت علی کا ہی طریقہ، میں آپ کو وہ ملک کرتی ہوں، اور میں کو دعا چاہوں گی کہ آپ اس کو دعاؤں میں شامل کریں اور ہم سب کے لیے ضرور میں نے قبول کیا میرا بیٹا، آخر میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ میری فیملی کے لیے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ وہ شان عطا فرمائے جو کہ عظمت رفتہ کی ذات تازہ کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ نے فرانس سے کال کی اور آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ اکثر ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ ہدیہ جو ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آل رسول کی بارگاہ میں آپ کو جو عقیدت ہے، محبت، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ علم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے، قبلہ شاہ جی نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ آج جو آپ کو اسپیشل ہم نے انوائٹ کیا ہے، اسکاٹ لینڈ سے آپ تشریف لائے ہماری خصوصی دعوت پر، امہ چینل کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ حضرت امیر ملت کے حوالے سے جو خوبصورت آپ پیغام میسیج لے کے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے ساتھ شیئر فرمائے۔ یقیناً آج کی محفل ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے، اس ہستی کی بارگاہ میں، شخصیت کی بارگاہ میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے، جن کو عرب و عجم کے لوگ اتنی محبت سے دیکھتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہے۔ تو میں چاہتا ہوں امیر ملت کے حوالے سے جو آپ کا اپنا ذوق ہے اس سے مطابق بسم اللہ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ جناب علامہ فروغ القادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ واہ واہ، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ مجھ سے پیشتر خصوصی طور پر شہزادے امیر ملت حضرت علامہ پیر منور حسن شاہ صاحب جماعتی اور اس کے بعد حضرت مفتی صاحب قبلہ سے جو نہایت ہی فکر انگیز، جامع اور ایک کمپریہنسو خطاب
آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بدذ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس دور میں آپ پیدا ہوئے، آپ ہندوستان کی تاریخ کا آپ جائزہ لیں کہ 1857 کے بعد ایک عجیب سی کیفیت رہی پورے ہند میں، اور بے شمار قائدین برطانیہ کے استبداد کے مد مقابل، انگریزی قوتوں کے مد مقابل شکست خوردہ ہو چکی تھی۔ بنگال سے لے کر اور کشمیر تک کے نوابین، وہاں کے ارباب اقتدار، ارباب بست و کشاد، وہ سیاسی افراد اور بہت سارے ایسے وہ طبقات جو ملی اور تحریکی اجتماع کے لیے منتظر تھے کسی ابر بارہ کے۔ ظاہر ہے کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ نوابین اودھ ہوں یا نوابین حیدرآباد ہوں، 1857 کے اس غزرے کے بعد کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ وہ سب کے سب جو ہیں ان کی سلطنتیں تقریباً جو ہیں وہ دم توڑنے والی تھی۔ صحیح۔ کوئی ایسا تھا نہیں کہ ہندوستان میں پھر ہندوستان کے وہ ذرے ذرے پر جس پر کہ عظمت اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد پھر مسلمانوں میں کوئی زندہ روح پھونک سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے عالم میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب وہ عظیم مجاہد کے طور پہ اٹھے، اور انہوں نے پھر ایک بار ہندوستان کی زمین پر ٹیپو سلطان کی یاد تازہ کی، ہندوستان کی زمین پر اپنے دور کے سرمد و منصور بن کے اٹھے اور دل کی کائنات کو محبت رسول سے آباد فرما دیا۔ ماشاءاللہ۔ تہذیب مندل، تہذیب الاخلاق، تہذیب المندل اور سیاست مدنیہ، یقینی طور پہ سیاسی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے بہت بڑا خلا تھا ہندوستان میں، اور پھر جماعت علی شاہ صاحب نے ہر مرحلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی رحمانی فرمائی، چاہے علمی لحاظ سے ہو، چاہے سیاسی لحاظ سے ہو، اور چاہے مذہبی لحاظ سے ہو، ہر اعتبار سے آپ نے بڑا نمایاں کام کیا ہے، چاہے تحریک علی گڑھ ہو، تحریک بنارس کی کانفرنس ہو، سنی کانفرنس ہو، یا اس کے بعد لکھنؤ کی کانفرنس ہو، یا پھر حیدرآباد کی کانفرنس رہی ہو۔ یا ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ نوابین جو ہیں وہ علماء کے آگے جھکیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی یہ معنوی اور لفظی کرامت ہی نہیں بلکہ سر تاپا وہ کرامت تھے کہ انہوں نے نواب دکن کو اس بات کا معترف بنا دیا ہے کہ سکے اور ریال اور ڈالر کی بنیاد پر روحانیت تقسیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ تقسیم روحانیت کی ضروری ہے کہ پہلے دل کی کائنات کو روشن کیا جائے۔ اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے نوابین اودھ، نوابین لکھنؤ، نوابین دکن کو اس بات کا معترف بنا دیا ہے کہ عشق رسول بے پناہ ہے۔ اور آپ دیکھیں پھر کہ چاہے وہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، اس کی تعمیر و تشکیل میں حضرت پیر جماعت علی شاہ بہت بڑا شیئر ہے۔ حضرت مولانا اللہ شاہ فاروقی، یہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے یہ باضابطہ طور پہ ان کے معاصرین میں ہیں، ایک ہی دور ہے آپ دونوں کا۔ میں ابھی 2-4 ماہ پہلے میں حیدرآباد جب گیا، میں وہاں جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی حاضر ہوا، وہاں بہت سارے ہم نے مخطوطات دیکھے، تقریباً 300-400 سال پرانے مخطوطات وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں ہم نے بے شمار مخطوطات کے سر ورق پر حضرت پیر مہر شاہ صاحب کی دستخط ہم نے دیکھے، اور وہاں دیکھا کہ یہ کلیکشن جو ہے حضرت پیر مہر شاہ صاحب کے ذریعے سے مولانا شاہ فاروقی تک پہنچے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت میں آپ کے پاس واپس دوبارہ، ہمارے پاس بہت ہی پیرس کی سرزمین پہ تشریف فرمائے ہیں اولیاء اللہ سے، بالخصوص قبلہ پیر صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں جناب محترم صوفی عارف صاحب تشریف فرمائے، لائن پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب۔ قاری صاحب، صوفی محمد عارف عرض کر رہا ہوں قبلہ پیر صاحب کو اور تمام جو مہمانوں کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ میں تو صرف اس جو ہے نا محفل میں حاضری لوانا چاہتا ہوں۔ جی جی۔ قبلہ مفتی صاحب سادات پہ بات کر رہے تھے، ہاں، تو پیر ملک علی شاہ صاحب لکھتے ہیں سے سار کی پھلاں دی گرج تھی فیل اور تے مغز بھی اور ہوئے، چورو کتب نہیں ہو سکتا جڑا وانگ ابلیس دے چور ہوئے، تماں شہر دے نال نہ بنے مشری، جی میں پونٹتی کدی نہ پور ہوئے، چوڑا علم نال بندا سید ملک علی، بچہ کامنی دا کدے نہ مور ہوئے۔ بہت اچھے، بہت شکریہ آپ علم کے ساتھ جو ہیلو جی جی سن رہے ہیں، بولیں آپ۔ علم سے مقرر، محرر، مفتی، خطیب، ادیب، پیر، ولی بن سکتا ہے، لیکن سید جب بنے گا جب خون رگوں میں خون اہل بیت ہوگا۔ جی تو وہ پیر منور شاہ صاحب کا دکھائی دے رہا ہے، الحمدللہ، اور کا بھی دکھائی دیتا ہے۔ بہت شکریہ صوفی صاحب، آپ پیرس سے تشریف فرما۔ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو۔ جی، پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی صوفی صاحب سے، آپ تشریف لے گئے؟ نہیں اٹلی میں۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جناب۔ ہاں، بڑی دلچسپ بات ہے، چونکہ
میں سمجھتا ہوں کہ حضرت پیر جمال شاہ صاحب کے طغرائے جمال کے تعلق سے جو خراج عقیدت حضرت میں پیر صاحب کی طرف شاہ آئیں صاحب نے گے پیش اور کیا ہے، ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس کا رخ کچھ اور تھا، لیکن میں جس حوالے سے گفتگو کر رہا تھا ہمارے پاس تشریف لائیں جی کہ میں جس حوالے سے بات کر رہا تھا وہ آپ نے وہ گوشے بھی کھولے ہیں اور وہ سوالات بھی آپ نے پیش کیے ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے عمومی طور کے آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سجادہ نشین جو ہوتا ہے وہ محض تعویذ نویس ہوتا ہے یا حلقہ مریدہ میں گھرا ہوتا ہے. اس کانسیپٹ کو حضرت پیر مہری شاہ صاحب نے توڑا ہے. اب ان کے حلقے فکر و فن میں بیٹھنے والے کون سے لوگ تھے؟ مولانا شوکت علی، مولانا محمد جوہر علی، اس دور کے مجاہدین، حسرت موہانی، ان جیسی شخصیتیں ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں وہ دور تھا کہ اس دور کے ادیب، شعراء، ارباب المدانش تقریباً 10 لاکھ علماء کا قافلہ حضرت پیر مہری شاہ صاحب کی قیادت ہندوستان میں چل رہا تھا. سبحان ایک طرف تحریک آزادی اور اس کے بعد جو ہے وہ تحریک پاکستان. تو میں اس کر رہا تھا کہ آپ کو علمی دلچسپی کا عالم یہ تھا، یہ بالکل برحق ہے کہ جو عالم بالشرع نہیں ہوگا وہ عالم بالطریقہ بھی نہیں ہوگا. طریقت اور ہے، شریعت اور ہے. شریعت کے بغیر طریقت کی تعلیم ادھوری ہوتی ہے. پہلے شریعت مقدم ہے، اس کے بعد طریقت ہے. میں اس کر رہا تھا کہ پیر مہری شاہ صاحب نے تقریباً 300 کے قریب نوادرات ہم نے دیکھے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں اور دائرۃ المعارف میں. اس میں بے شمار ایسے مخطوطات تھے جو مدینہ طیبہ سے حضرت انور اللہ شاہ فاروقی لے کر آئے، لیکن وہ حضرت پیر مہری شاہ صاحب نے ان کے ذریعے وہاں تک بھیجوائے تھے. کیونکہ حضرت مولانا انور اللہ شاہ فاروقی مدینہ طیبہ میں بہت دیر تک قیام رہا آپ کا. اس کے بعد نیچے میں جو نوٹ پہ دیکھ کر حیرت لگ گیا کہ ان کتاب پہ جو حواشی تھے، یعنی کہ بیضاوی پہ حواشی، جلالین پہ حاشیہ، ملا حسن پہ حاشیہ، میر زاہد پہ حاشیہ، اور مختلف تفاسیر کی کتابوں پہ حاشیہ، قدور پہ حاشیہ، کافیہ پہ حاشیہ، ہدایت النو پہ حاشیہ، اور پھر یہ کہ علم نجوم کے اور فلکیات کے بہت ساری کتابیں وہاں موجود تھی، اس پہ حواشی موجود تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیر مہری شاہ صاحب جو تھے وہ صرف اور صرف اپنے دور کے ایک بہت ہی منفرد خانقاہی مزاج کے حامل نہیں، صرف مرشد و مربی نہیں تھے آج کے اصطلاح میں، بلکہ وہ اپنے دور کے متبحر عالم دین تھے. سیاست بھی ہے، علم بھی ہے، فکر بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، ریاضی بھی ہے، اسٹروفزک بھی ہے، جیومیٹری بھی ہے، علم جبرا بھی ہے. یہ تمام علوم و فنون کے وہ ماہر تھے. اور عالم یہ تھا کہ جب آپ مناظرہ فرماتے تو مد مقابل ان کے آگے دبا لچا ہوتا، اور جن کتابوں کا حوالہ وہ پیش کرتے تو وہ حیرت زدہ رہتا. وہ پھر یہ فرماتے کہ اگر تم نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے تو فلاں لائبریری میں جاؤ، اٹھاؤ اور دیکھو، ایک حرف اور ایک سطر کا فرق نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ عبارت بھی انہیں یاد تھی. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ برمنگھم سے لائن پر موجود ہیں کالر غلام نبی صاحب، ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے. شاہ صاحب کو دیکھ کر بہت میں اظہار نہیں کر سکتا کہ اتنا خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور اتنا حاصل ہو رہا ہے جتنا ہم کو بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. یقیناً پیر صاحب یہاں تشریف فرمائے، آپ کی بات سن رہے ہیں اور تو پیر صاحب سے مولانا سلام عرض کرتا ہوں اور علماء اکرام کو بھی گزارش کرتا ہوں دعا کیجیے. جی انشاءاللہ. آخر پہ قبلہ پیر صاحب جو ہے ایک جامع دعا کریں گے انشاءاللہ سب کے لیے، اور آج جن کی محفل سجائے ہیں ان کے حوالے سے دعا کریں گے تو یقیناً بارگاہ رب العالمین میں، حضور کی بارگاہ میں انشاءاللہ استغاثہ پیش کریں گے اور سب کے لیے قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. حضرت آپ کی طرف آتے ہیں ماشاءاللہ. علامہ فضل قادری صاحب نے اپنے یقیناً ایک بولنے کا ایک ملکہ وہ نے پیش کیا، اور ساتھ ساتھ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی مزید ہم نے آپ کو سنے. لیکن آپ کی طرف آتا ہوں پھر حضور امیر ملت کے حوالے سے مزید یادیں خوبصورت جو ہیں، آپ کی باتیں آپ سے سننے کو جی چاہ رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج امت چینل کے در دیوار اس چیز کو خوشی محسوس کرے کہ یہاں پہ تشریف لائے، اور حضور کی آل کا فرد یہاں پہ تشریف لانا ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے. اور یہ امت چینل وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ الحمدللہ اکثریت کے سادات کرام یہاں تشریف لاتے ہیں، اپنی دعاؤں سے میں نوازتے ہیں، علماء پاکستان سے یہاں تشریف لاتے ہیں. تو حضور امیر ملت کے حوالے سے بہت ساری آپ کی کرامات بھی ہیں، خوبصورت آپ کی یادیں بھی ہیں. اور ایک میں نے غالباً واقعہ میں کراتما تو آپ کی کرامت ایک مشہور تھی جس میں آپ نے کوئی بندہ بیمار تھا تو اس کو آپ نے اپنا وہ حضور کی حدیث کے حوالے سے کہا، وہ بھی آپ سے سننا چاہیں گے. بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ ظہور صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب خیریت ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ, اللہ کے احسان. آپ سنائیں. الحمدللہ. پیر صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, جی جی اور علماء کرام کے ساتھ کی سلام اور دعاؤں کی درخواست. ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے, اللہ خوش رکھے ہے سب. 500 دفعہ درود شریف جناب دعا واسطے. ٹھیک ہے یہ جی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ, آپ نے ریڈ فورٹ سے کال کی, اور یقیناً آج کی خوبصورت محفل میں ہماری حاضری یہاں پہ ہونا, یہاں پہ شامل ہونا بہت بڑی ہمارے لیے برکت ہے. حضرت آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی تحریک ختم نبوت کے حوالے سے بھی قبلہ مفتی صاحب نے حضرت نے بیان فرمایا, اور تحریک پاکستان کے حوالے سے آپ کا بہت بڑا کردار ہے, اور پھر امت مصطفیٰ کو اس وقت میں رہنمائی آپ نے عطا فرمائی جو کہ بڑا مشکل ترین امت پہ وقت تھا, دور تھا. تو الحمدللہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر دور میں جب بھی امت پہ کوئی مشکل آیا تو علی کے بیٹے جب وہ ضرور میدان میں آئے ہیں. پھر آپ کی طرف آتا ہوں, آپ سے سننا چاہتے ہیں حضور امیر ملت کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, جیسے کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے اگر میں حضرت امیر ملت کی خدمات عرض کرنا چاہوں تو کئی دن اس کے لیے درکار ہیں. مختصر یوں عرض کروں گا کہ 1906 میں جب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے اسی وقت سے سرپرستی فرمانا شروع کر دی. اور پھر قائد اعظم وہاں گئے, اور قائد اعظم جب واپس آ گئے اور حالات سازگار نہیں تھے اور ان کو وہاں کو پذیرائی نہ ملی اتنی زیادہ, تو قائد اعظم برطانیہ میں واپس آ گئے. یہاں سے پھر نواب لیاقت علی خان اور ڈاکٹر محمد اقبال اور دیگر اکابرین, نواب بہادر یار جنگ, نواب ظہیر یار جنگ, یہ نواب حیدرآباد دکن, یہ آپ کے مریدوں میں سے. تو ان احباب کے اصرار پر قائد اعظم جب گئے تو کراچی میں جو اجلاس ہوا, تاریخی بات کر رہا ہوں, اخبارات کے ریکارڈ پر موجود ہے, اس میں قائد اعظم نے کہا کہ میں پہلے بھی آیا تھا اور ناکام واپس چلا گیا, اب میں دوبارہ آپ کے اصرار پر آیا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس میں نہیں جا سکتا, کوئی ایک ایسی شخصیت جس پر پوری قوم متحد ہو, میں اس کے پاس چل کر جانے کے لیے تیار ہوں, مجھے اس کے بارے میں بتائیں. تو اس وقت نواب بہادر یار جنگ نے اور چودھری غلام عباس صاحب جو کشمیری لیڈر ہیں, کشمیریوں کے مسلم کانفرنس کے بانی ہیں, انہوں نے اس وقت حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کا نام پیش کیا کہ 1935 میں راول پنڈی کھجور والی مسجد میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ متحد ہوئے, جمع ہوئے. یہ اجلاس تھا قاری صاحب مسجد شہید گنج کے سلسلہ میں. لاہور میں ایک مسجد تھی مسلمانوں کی جو شہید کر دی گئی, اس حوالے سے یہ اجلاس تھا. اور امیر ملت کجرت بہادری کا دعویٰ یہاں سے فرمائے کہ انگریز کا دور تھا, اجازت نہیں مل رہی تھی اجلاس کے لیے, تو 5 بج گئے, کیونکہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمارا ڈی سی جو ہے وہ اجلاس میں بیٹھے گا. حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے, ان کو کہو کہ ڈی سی کو بھیج دیں, ہم اس کو اجلاس میں شامل کر لیں گے. جب اجلاس کی اجازت ہو گئی, ڈی سی بھی آ گیا, اجلاس شروع ہونے لگا, تو امیر ملت نے فرمایا کہ بھائی ڈی سی صاحب کو آرام سے اٹھائیں, ساتھ والے کمرے میں جو ہے ان کو بٹھائیں اور کمرہ باہر سے بند کر دیں, صبح ہوگی تو میں خود بات کر لوں گا حکومت وقت سے. تو اس وقت پھر جو فیصلے ہوئے اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ مجھے 1 لاکھ سرفروش نوجوان چاہیے جو گھر سے 1 روپیہ لے کے, ہر نوجوان, اور 1 ہفتے میں یہ تعداد پوری ہونی چاہیے. قاری صاحب حیرت کی بات ہے کہ 1 ہفتے میں یہ تعداد 7 لاکھ تک پہنچی. اللہ اکبر. آپ نے 1 لاکھ کی 1 لاکھ کی بات کی تھی 1 ہفتے میں, کیونکہ اگلے جمعے کے بعد ان پر یہ سلسلہ تھا, ان پر اجلاس ہوا بادشاہی مسجد میں, وہاں سے جلوس نکلنا تھا, تو جلوس کی تعداد 7 لاکھ سے زیادہ تھی. حضرت امیر ملت نے اس کی قیادت فرمائی. تو قائد اعظم نے کہا کہ مجھے کسی ایک شخصیت کے بارے میں بتایا جائے جس پر قوم متحد ہو. تو اس وقت ان اکابر نے حضرت امیر ملت کا ذکر کیا. قائد اعظم نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلیں. حضرت امیر ملت سے رابطہ کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی قائد اعظم اگر کراچی سے چل کے میرے پاس آ رہا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے, میں بھی کوشش بڑھ کے آگے چلوں. آپ نے فرمایا کہ میں لاہور تک پہنچ جاتا ہوں, قائد اعظم بھی لاہور آ جائے, دونوں کی ملاقات لاہور میں ہوتی ہے. اس میں حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ بھائی قائد اعظم جو کام تم کرنے جا رہے ہو, یہ الفاظ ہے, یہ میرا کام تھا, یہ میری ذمہ داری تھی, پوری قوم نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا ہے, لیکن میں 100 سال سے زیادہ عمر کا ضعیف و ناتواں
اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن یہ کام تم کرنے جا رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تمہاری مدد اور امداد کرنا میرا فرض منصبی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں فکر نہیں ہے، واہ، تم آرام واہ، سے واہ، بیٹھو، بہت یہ کام اچھے۔ میرے ذمہ آ گیا۔ تو آپ نے، تاریخ شاہد ہے، آپ نے پورے بر صغیر کا طوفانی دورہ کیا، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو بھی حکم فرمایا کہ تم بھی نکلو، طوفانی دورہ کیا۔ پھر آپ نے واپس آ کر 472 آستانے مشائخ جو ہے ان کو خط لکھے کہ بھائی اس وقت آنیس در حجرہ نشینی بیکار، آپ نے فرمایا کہ اس وقت حجروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میدان عمل میں نکل کے کام کرنے کا وقت ہے۔ تو اس وقت قربان جائے پیر محمد امین الاسرات، پیر افبار کی شریف، پیر افبار کی شریف بہت بڑی شخصیت، پیر افبار کی شریف کو جب خط ملا تو انہوں نے اسی دن سفر شروع کر دیا۔ خط آپ کو پتا ہے ڈاک تقریباً 10-11 بجے یا 12 بجے خط ملا ہوگا، اسی وقت سفر شروع کر دیا، اور رات کے تقریباً کوئی 12-12:30 بجے کے قریب آپ علی پور شریف پہنچے۔ حضرت امیر ملت نے، میرے والد گرامی حضرت جوہر ملت کو حکم فرمایا کہ اختر جی حضور، فرمایا کہ فوراً پیر صاحب کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ پیر صاحب کے ساتھ ان کے 200 مرید تھے۔ پیر صاحب نے کہا کہ حضور میری 40 سال سے عادت ہے، میں رات کو کھانا کھا کے نہیں سوتا۔ امیر ملت کی بات سنیے، آپ نے فرمایا کہ پیر صاحب آپ کی 40 سال سے عادت ہے، آپ رات کو کھانا کھا کے نہیں سوتے، میری 100 سال سے عادت ہے، میں رات کو کسی مہمان کو بھوکا سونے نہیں دیتا، کیا کہنا، میں رات کو کسی مہمان کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ 1 گھنٹے میں کھانا تیار ہوا۔ حضرت امیر ملت نے اس دوران پوچھا کہ جناب آپ اتنی رات گئے، خیریت تو تھی؟ ان کے الفاظ سنیے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا خط ملا تو میں نے مانکی میں بیٹھنا کفر تصور کیا، الفاظ موجود ہے، میں نے مانکی میں بیٹھنا کفر تصور کیا، میں نے اسی وقت سفر شروع کر دیا، اب آپ کے پاس پہنچا ہوں، جو حکم ہوگا اس کو بجا لاؤں گا۔ حضرت امیر ملت نے یہی بات فکرہ دہرایا کہ پیر صاحب وقت آنے اس در حجرہ نشینی بیکار، اس وقت حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ کام جو قائد اعظم کر رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ دست و بازو بنے۔ تو اس وقت تاریخی بات ہے، صوبہ سرحد کا ریفرنڈم جو ہے وہ تاریخی ریفرنڈم، جس میں یہ عبدالغفار، ولی خان وغیرہ دیگر نے کہا کہ ہم دیکھیں گے قائد اعظم اٹک کا پل کیسے پار کرتا ہے، اٹک کا پل کیسے پار کرتا ہے۔ قربان جائیں پیر محمد امین الاسرات صاحب، پیر افبار کی شریف کی قیادت و سیادت پہ انہوں نے 12 لاکھ مریدوں کی چین کھڑی کر دی۔ اٹک کے پل سے لے کے مان کی شریف تک 12 لاکھ، دونوں سڑک کے دونوں طرف 12 لاکھ مریدوں کی چین بنا دی۔ اور حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری قائد اعظم جب اس اجلاس میں پہنچے تو حضرت امیر ملت کی طبیعت ناساز تھی، آپ نے میرے دادا حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کو بھیجا اور ان کو ایک تمغہ بھی دیا، اور اس دور میں 6000 روپے جو ہے چاندی کے روپے ہوتے تھے قاری صاحب، وہ 6000 روپے قائد اعظم کو مسلم لیگ کے لیے آپ نے پیش کیے۔ اور یہاں تاریخی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کو میری طرف سے مبارک دینا، سبحان اللہ، سبحان، میری طرف سے مبارک دینا۔ کس بات کی؟ آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کو بتانا کہ پاکستان، یہ 1942 کی بات ہے قاری صاحب، نوٹ رکھیں، اخبارات کے ریکارڈ پر موجود ہے، قائد اعظم کو بتانا کہ اللہ کی بارگاہ سے پاکستان کی منظوری ہو چکی ہے، اللہ اکبر، پاکستان کی منظوری اللہ کی بارگاہ سے ہو چکی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اب رد نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت قائد اعظم کھڑے ہو گئے، قائد اعظم کھڑے ہو گئے اور قائد اعظم نے کہا کہ مجھے تمغہ یہاں عویدہ کرے۔ قائد اعظم نے اعلان کیا کہ اللہ کی اپنا پاکستان بن چکا ہے، پاکستان بن چکا ہے۔ اب یہ بات تو حضرت سراج الملت نے ان کے کان میں کہی، ان کو بتایا، لوگوں نے اعتراض کیا اور صحافی برادری انہوں نے اعتراض کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ مجھے امیر ملت نے فرما دیا، اور یہی بات اخبارات کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ 2 نومبر 1945 2 نومبر 1945 میں لاہور ایم او کالج، جو لاہور والے جانتے ہیں، مفتی صاحب تو بخوبی جانتے ہیں، ایم او کالج کی بہت بڑی گراؤنڈ تھی، اس گراؤنڈ میں اجلاس تھا، ہزاروں کا اجتماع تھا۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر کے دوران پھر یہی بات کہی، تو جب صحافیوں نے دہرایا تو قائد اعظم نے کہا کہ مجھے امیر ملت نے فرما دیا، سبحان اللہ، مجھے چونکہ امیر ملت نے فرما دیا ہے، اس لیے اب قائد اعظم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اس دور میں بھی ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن میں یہاں تاریخی بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری
آپ نے پورے ملک کا طوفانی دورہ کیا اور مریدوں کو بھی حکم فرمایا کہ تم مسلم لیگ میں شامل ہو، اور آپ نے ایک نعرہ دیا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ پھر 1944 میں حضرت امیر ملت نے سری نگر میں قائد اعظم کی دعوت کی، اور اس دعوت کے محرک تھے چودھری غلام عباس صاحب۔ چودھری غلام عباس صاحب جو تھے وہ قائد اعظم کے دستے راز تھے اور مسلم کانفرنس کے بانی تھے، حضرت امیر ملت کے مرید بھی تھے اور خلفاء بھی تھے، خلیفے بھی تھے، حضرت امیر ملت کے خلیفہ بھی تھے۔ چودھری غلام عباس صاحب محرک تھے اس دعوت کے، تو دعوت فرشی تھی، یعنی زمین پر سری نگر نشاط باغ ہے، نشاط باغ میں بہت دور تک قالین جو ہے وہ بچھا دیے گئے، اور حضرت امیر ملت کے مریدین اور ہزاروں کی تعداد میں اس دور میں قاری صاحب تاریخی بات ہے کہ کسی شخصیت کے اتنے مرید نہیں تھے۔ یہ بات بخشی محمد مصطفیٰ علی خان صاحب جو کہ مدینہ منورہ میں جن کا جو دفن ہے حضرت حضور کے بیٹے سیدنا ابراہیم کی بالکل قدموں میں، ان کو حضرت امیر ملت نے بھیجا تھا اس وقت۔ تو بخشی صاحب نے اپنی کتاب کوکبہ غزوہ بدر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس دور میں کسی پیر کے اتنے مرید نہیں تھے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت امیر ملت کے 60 لاکھ مرید تھے، اللہ اکبر، اللہ 60 لاکھ مرید تھے۔ تو یہ فرشی دعوت تھی، اور اس دعوت میں 46 قسم کے کھانے جو ہے وہ تیار کیے گئے اس وقت میں۔ قائد اعظم کی عادت ہوتی تھی وہ تھوڑا سا کھاتے تھے، اتنا زیادہ تو کھاتے نہیں تھے۔ اب جب اتنے کھانے دیکھے تو کہنے لگے کہ پیر صاحب میں اس میں کیا کھاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ صرف چکھتے جائیں، کھائیں نہیں، صرف چکھتے جائیں۔ تو آخری جو کھانا تھا وہ گوشتابہ تھا، کشمیری کھانا گوشت، یعنی آپ پوری دنیا میں چکے جاتے تھے تو ہر ملک کا کھانا جو ہے اس میں پیش کیا گیا۔ تو قائد اعظم نے آخر میں کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے برچی کو اڑا کے لے جاؤ۔ اب یہ دعوت ہوئی۔ اس کے بعد محمد صادق قصوری نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ رات کو پھر چودھری غلام عباس صاحب کے ساتھ قائد اعظم واپس گئے جہاں آپ کی قیامگاہ تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جا کے حضرت امیر ملت کے ہاتھ پر بات کی۔ اور اس کو مولانا حسرت موہانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک دن سحری کے وقت تہجد کے ٹائم پہ میں کیونکہ میرا کوئی مسئلہ تھا تو دن کو قائد اعظم مصروف ہوتے تھے، تو میں تہجد کے ٹائم پہ چلا گیا تاکہ جیسے ہی قائد اعظم باہر نکلیں گے تو میں اپنی بات جو ہے وہ گوش گزار کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں جب میں پہنچا تو مجھے ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا گیا، مجھے ساتھ والے کمرے سے کسی کے رونے کی اور گریہ ازاری کی آواز آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا اور اٹھ کر میں نے دروازے کی دہلیز میں سے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح مصلے پہ سجدہ ریز ہیں اور رو کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ جو 4 تبرکات حضرت امیر ملت نے بھیجے تھے قائد اعظم کو، اس میں پہلا تبرک تھا قرآن پاک، جس کے حوالے سے قائد اعظم نے اپنے خط میں لکھا کہ حضرت میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ نے یہ قرآن پاک مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ایک اسلامی مملکت کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور جس میں اسلامی قانون بھی نافذ کرنا ہے، تو میں یہ سمجھا ہوں کہ جب تک میں خود اسلامی قانون اور اسلامی معاملات سے روشناس نہیں ہوں گا اس وقت تک میں اس ملک میں اسلامی قانون کے نفاذ کیسے کر سکوں گا۔ تو میں نے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں نے اس کے ترجمے منگوا لیے انگلش کے اور انگلش استاد کا انتظام کر رہا ہوں، جیسے استاد ملے گا میں قرآن پاک کی مکمل تعلیم جو ہے وہ حاصل کروں گا۔ اور آپ نے مسلح اس لیے بھیجا ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اس شخص کی بات دوسرے لوگ کیسے مانیں گے، اور ملت کا قائد کیسے بن سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی۔ تیسری بات تسبیح جو ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ تسبیح آپ نے اس لیے بھیجی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ طلب نہیں کرتا، رحمت طلب نہیں کرتا، وہ رحمت کا امیدوار خود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں باقاعدگی سے اور پابندی سے درود پاک پڑھا کروں گا۔ اور سید محمد عظیم شاہ صاحب قاری صاحب پشاور کے ہوئے ہیں، حضور کی حضوری والے تھے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں فضائل درود میں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا، تو میں چونکہ حضور کی حضوری والا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور حضور کے بائیں طرف ایک ہیٹ پہنا ہوا شخص ہے جس نے جناب انگلش لباس پہنا ہوا ہے، اور دائیں طرف امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں جن کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ حضور تو داڑھی منڈے شخص سے جو کو پسند نہیں کرتے، تو
یہ کون شخص ہے جس کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں آگے جا کے کہ حضور نے فرمایا کہ محمد عظیم شاہ تمہیں نہیں معلوم یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، یہ میرا مجاہد ہے اور یہ پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے اس کا ہاتھ امیر ملت کے ہاتھ میں دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، محمد عظیم شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ تو غالب صاحب میں یہ کر رہا تھا کہ میں اس کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں کہ آپ کے ایک مرید ہے کافی دیر سے لائن پر موجود ہیں، یقیناً آج کے پروگرام میں بہت ساری کالز آ رہی ہیں اور میں خود اس کو ہولڈ کر رہا ہوں کیونکہ پیر صاحب سے جب زیادہ سنیں، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیر صاحب سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور حضرت سے دعائیں بھی لینا چاہتے ہیں۔ محترم حاجی ظفر صاحب ہیں ہیلی فیکس سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوری آپ کو انتظار، لیکن قبلہ پیر صاحب کی اتنی میٹھی گفتگو کی میں ان کو جو ہے وہ روک نہیں سکا۔ بسم اللہ، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں جانشین امیر ملت کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں مہر ملت کی، کہ ویسے میں تو پہلے سب سے پہلے معافی مانگوں کیونکہ آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہے تھے تو میں بیچ میں آ گیا، تو اس سے پہلے میری معافی پلیز قبول کیجیے۔ اور دوسرا، بہت مزہ آ رہا ہے جو آپ امیر ملت کی ماشاءاللہ ہم کو باتیں بتا رہے ہیں، بہت سرور آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میں آپ کے درمیان نہیں زیادہ رہوں گا، صرف دعا کا طلبگار ہوں میرے پیر صاحب کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کا طلبگار ہوں۔ صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر وقت ملے تو اس پر اگر کچھ کہہ سکتے ہیں، جو قوم اپنے بزرگوں کو بلا دیتی ہے اس پر مشکلات آتی ہے، اس میں آپ کا کیا کچھ اگر فرما دے تو مہربانی، بہت شکریہ۔ میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، بہت پیر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ نے ہیلی فیکس سے کال کی اور یقیناً آپ اپنے پیر صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج پوری جتنے بھی برطانیہ یورپ کے مسلمان جا الحمدللہ ملک پاکستان میں بھی ہمارا چینل جو اسلام باکس کے ذریعے وہاں دیکھا جاتا ہے، مختلف ممالک میں یہ پروگرام جا رہا ہے اور یقیناً آج آپ لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ قبلہ پیر صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ حضور امیر ملت کی خوبصورت جہادیں ہمارے ساتھ قبلہ مفتی صاحب ہیں، علامہ صاحب پیر صاحب ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ یقیناً آج کی یہ رات، آج کی محفل بڑی ہمارے ہر حوالے سے ہمارے لیے بڑی تاریخی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو قبلہ پیر صاحب اپنی بات مکمل کریں گے، پھر قبلہ مفتی صاحب کی طرف جائیں گے، حضرت جو حکم آپ کو ارشاد فرمایا وہ بھی آپ سے سنیں گے اور چلتے ہیں اپنے چھوٹی سی وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔